الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت امام میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، ہم لوگ تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی پروگرام حی علی الفلاح میں جمع اور حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام تربیتی نوعیت کا ہوتا ہے، اس کے اندر بعض اوقات اخلاق و کردار اس کے حوالہ سے تربیت ہوتی ہے، بعض اوقات اعمال کے حوالہ سے تربیت ہوتی ہے، اور بعض اوقات عقائد کے حوالہ سے تربیت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تربیت کا وہ حصہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جہت بھی کمزور ہو تو انسان خسارے کے سودے میں چلا جاتا ہے۔ عقیدہ درست ہو، عمل درست نہ ہو، تب بھی ناکامی، عمل بہت اعلیٰ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو بنیاد کمزور۔ اس لیے اس پروگرام کے اندر جس جہت پر بھی گفتگو کی جائے وہ در حقیقت ہماری اصلاح کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور ہم سب نے مل کر اپنی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ احباب گرامی، آج مجھے جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا حکم دیا گیا وہ بیعت کی شرعی حیثیت ہے۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، عقائد میں، اعمال میں اور مختلف ڈھنگوں سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ دین جو 14 صدیوں سے ایک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اس تسلسل کو اس دور کے اندر توڑنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کوششیں پہلے 1400 سال کے اندر اس مضبوط طریقے سے نہیں کی گئیں جو آج اس دور کے اندر جتنی مضبوط طریقے سے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں صحابہ کرام کی ذات جو ہے وہ زیر باس آئی ہوئی ہے، اور لوگوں کو
ایک نظریات سے الجھایا جا رہا ہے، کہیں اہل اللہ کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے اس تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، دین پہ چلنے میں ہم اللہ سے جو روزانہ مانگتے ہیں وہ ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے، وہ دوسری جگہ وضاحت موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام جماعت انبیاء پر ہے، اللہ کا انعام جماعت صدیقین پر ہے، اور اللہ کا انعام جماعت شہداء پر ہے، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ تو صالحین کے ساتھ تعلق در حقیقت صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ آج دو جہتیں ہیں اور دونوں خطرناک ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ بازار میں، چوکوں میں، چوراہوں پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں سوشل میڈیا پر یہ بات کی جاتی ہے کہ پیری مریدی کی، بیعت کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اسلام کے اندر یہ کوئی تصور نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، کاروبار ہے، لین دین کا چکر ہے، سب سے مضبوط کاروبار بیعت کا ہے، مرید بناؤ، پیسے بٹورو، روزگار چلاؤ۔ اور اس طریقے سے نوجوان نسل کو اس سلسلہ بیعت کے حوالے سے بدظن کر کے اللہ کے بندوں سے دور کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ اور دوسری جانب جو معاملہ اس میں، ایک جانب یہ غلو ہے تو دوسری جانب اس معاملے کے اندر تفریط والا پہلو یہ ہے کہ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی سمجھ کے بیعت کو ایک فرض سمجھتے ہوئے کر لیا جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا رہا ہے، وہ کس قابل ہے، کس حیثیت میں ہے، اس میں غور و فکر کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ میرا دادا فلاں کا مرید تھا، اس کا بیٹا اب گدی نشین ہے تو میں نے اس کا ہی بیعت ہونا ہے، میں اب خاندانی تسلسل کو تو نہیں توڑ سکتا۔ چاہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے وہ رات کو شراب کی محفلوں میں جاتا ہو، وہ کنجر نچواتا ہو، وہ شکار کھیلنے والا ہو، اور کئی سالوں تک اس کی جبین سجدوں سے کبھی آشنا نہ ہوئی ہو۔ ایک جانب اس معاملے کے اندر یہ غلو موجود ہے کہ بس بیعت کرنی ہے، کامل مرشد ہے جی، ان کا دادا یہ تھا، ان کا پردادا یہ تھا، اس سلسلے کے اندر جاتے ہوئے اب جو گدی نشین ہے وہ جس طرح کا بھی ہے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اعتراض کا بنیادی راہ ہی یہاں سے ملتا ہے کہ جب مٹھیاں بروائی جا رہی ہیں عورتوں سے، خلوت کے اندر عورتوں کو بٹھا کر ان کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، تو پھر اعتراض تو بنتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھئے کہ بیعت ہے کیا، اسلام کے اندر اس کا تصور کیا ہے، اور بیعت کس کی کرنی چاہیے اس سلسلہ کے اندر، اور بیعت کیوں ضروری ہے، یہ چند باتیں میں ایک ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا۔ اور الحمدللہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی نظر کرم سے یہ تسلی دے رہا ہوں کہ اگر آپ دھیان کے ساتھ میری اس گفتگو کو سنیں گے تو بیعت کے حوالے سے اٹھنے والے خدشات، توہمات وہ دور بھی ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک راہ بھی ملے گی کہ ہم نے بیعت کس طریقے سے کرنی ہے اور بیعت کا مقصد کیا ہے۔ اب آبی گرامی، بیعت یہ لفظ بیع سے ماخوذ ہے،
اور بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا۔ علماء کہتے ہیں کہ بیعت کو بیعت اس لیے کہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہے، اور بیچ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی، اپنی رائے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کی رائے وہی ہوتی ہے جو اس کی پیر کی رائے ہوتی ہے، جو اس کے مرشد کی مرضی ہوتی ہے اس کی وہی مرضی ہو جاتی ہے۔ اصطلاح شرع کے اندر یہ کہہ دینا چوکوں چوراہوں میں کہ اسلام میں بیعت کا کوئی تصور نہیں، ایک بات یہ یاد رکھیں، مطلقاً یہ کہنا کہ اسلام میں بیعت کا کوئی تصور نہیں یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ بیعت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہے، اور ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر ہے، اور قرآن کے جز کا لفظ کا بھی انکار کرنے والا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیعت لی ہے، اللہ کے نبی نے خود بیعت لی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت لی ہیں وہ 4 طرح کی ہیں۔ پہلی بیعت کی قسم ہے بیعت اسلام اسے کہا جاتا ہے۔ کیا ہے بیعت؟ جب کوئی کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کلمہ طیبہ پڑھواتے۔ یہ اسلام کی بیعت تھی، اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا حضور حکم ارشاد فرماتے۔ یہ بیعت اسلام تھی، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ آپ جو ہلکا سا بھی اسلامی تاریخ کو جانتا ہے تو مدینہ المنورہ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے۔ مدینہ المنورہ کے لوگ جاتے حضور کے دست اقدس پر بیعت کرتے، اسلام قبول کرتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بیعت فرماتے۔ یہ پہلی بیعت کی قسم ہے۔ یہ کیا ہے بیعت؟ بولیے سارے تاکہ کچھ ذہنوں میں رہ جائے۔ بیعت آپ کم از کم کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ کے بندے یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ جب سے اسلام شروع ہوا ہے تب سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اسلام کا جب سے آغاز ہے، بیعت کا تب سے آغاز ہے۔ اسلام بیعت بعد کی پیداوار نہیں ہے۔ پھر دوسری بیعت بیعت جہاد ہے، بیعت جہاد ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کو مذاکرات کے لیے مکہ المکرمہ بھیجا گیا، خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی۔ حضور کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے جمیع صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور قرآن نے وہ سارے منظر کو بیان کیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے میرے محبوب تیرے ہاتھ کے بیعت کر رہے تھے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ گویا بیعت کے اندر رضائے الہی شامل ہو جاتی ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے جو بیعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے اسی موقع کو اور مقامات پر بھی بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب حضور نے بلایا نا صحابہ کو، صحابہ یہ خبر آئی ہے، اور صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی، یا رسول اللہ جب تک ہم حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ جہاد کی بیعت حضور کے ہاتھ پر کر رہے تھے۔ اب میں ایک ضمناً بات عرض کر دوں کہ یہاں پر بھی کچھ رول گدول کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ جی حضور کو اگر پتہ تھا، علم تھا تو حضرت عثمان زندہ ہیں تو پھر بیعت کی کیا ضرورت تھی؟
اس سے معلوم ہوا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، پتہ ہوتا تو پھر یہ سارا کا سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں میں کہتا ہوں ذرا پورے اس واقعہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضور نے آخر کے اندر جب سب بیعت کر چکے نا، حضور نے اپنا ہاتھ کیا، فرمایا یہ عثمان کا، یہ کس کا ہاتھ؟ عثمان کا ہاتھ۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور ایک عقل کی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بیعت مردہ کی طرف سے نہیں لی جاتی، بیعت زندہ کی طرف سے لی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لے کر یہ اعلان کر دیا کہ صحابہ تم سے بیعت لینے کا مقصد در حقیقت ایک وفا کا عہد لینا مقصود تھا۔ میں محمد جانتا ہوں کہ میرا عثمان زندہ ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے، اور وہ کیسا پیارا منظر تھا کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ محبوب وہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا، وہ تیری بیعت نہیں کر رہے تھے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب وہ تو خدا کی بیعت کر رہے تھے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نے صحابہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور رکھ کر حضور نے جب ہاتھ رکھا تو قرآن کہتا ہے ید اللہ، محبوب ان کے ہاتھوں پر مجھ خدا کا ہاتھ ہے۔ محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ بیعت جہاد تھی۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اب یہ کیا ہے، کن کی بات میں کر رہا ہوں؟ جو مومن پہلے ہو چکے ہیں، مومن ہیں، مومن ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے بیعت لی۔ اور وہ بیعت کس بات کی تھی؟ کہ میرے صحابہ میرے ہاتھ پر یہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، مختلف اعمال نہ کرنے کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے۔ اب ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندو جی بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن آپ کو بتلا رہا ہے نماز پڑھو تو آپ پیر کی ہی کہنے پہ کیوں گے؟ جینوئن بات ہے، سوال سمجھ میں آنے والا۔ جب آپ کو قرآن رہنمائی کر رہا ہے، حدیث رہنمائی کر رہی ہے، یہ نیکی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، قرآن نے اور حدیث نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، پھر آپ کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بھی آپ کو یہی کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، تو پھر بیعت کی ضرورت کیا؟ سوال تو بنتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب بخاری کی حدیث مبارکہ دے رہی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ کہ قرآن حکم بیان کر چکا کہ زنا حرام ہے، قرآن حکم بیان کر چکا کہ چوری کرنا حرام ہے، قرآن کا آغاز اس بات پر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات قرآن نے بیان کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ کا محبوب صحابہ سے پھر بھی بیعت، میری بات سمجھ گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام قرآن ہونے کے باوجود بیعت لی ہے۔ اس کا وجہ کیا تھی؟ فائدہ کیا تھا؟ جب ایک بندہ اللہ کی ذات جسم سے محسوس کیے جانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ ظاہری جسم، بولو، جیسے ہمارا ایک جسم ہے، اللہ کا اس طرح کا مجسم ذات نہیں ہے، ظاہری وجود سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے مجسم ذات کائنات کے اندر اطاعت کے لیے جسے بنایا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ محبت کا حکم دیا۔ پہلے کہا محبت کرو، اب جب محبت کسی کے ساتھ ہو، وہ سامنے بھی موجود ہو، تو اس کی باتوں کو عمل کرنا، اس کی باتوں کو ماننا ذرا آسان بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر حیا کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ بچنے لگ جاتا ہے۔
تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بیعت فرمائی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ صحابہ سے تو یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ خدا نخواستہ زنا کرے یا خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ بچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے انہیں وعدہ کیا تھا کہ جو اس کو عہد کو پورا کرے گا اللہ اپنی بارگاہ سے اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس وعدہ کے پورا کرنے پر ایک تو بچنے کا ویسے گناہ نہ کرنے کا ثواب ہے، ایک اس وعدہ پورا کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے انہیں ثواب مل جائے گا۔ یہ دورہ فائدہ ہے۔ اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس ساری عورتوں کی بیعت کو پورے قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا محبوب وہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتی ہیں، کس بات کی بیعت کرتی ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ عورتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کی ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو بیعت کرواتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، تو بیعت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ لے کر بیعت کرواتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، لہذا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ جی بیعت کرنے والا یہ سلسلہ جو ہے یہ سارا پکھنڈ ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیعت کی ہے، کروائی ہے، اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ سارے بیعت کے سلسلے کو بیان فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر بیعت کیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی گائے بگائے صحابہ کرام سے پہلے بیعت ہونے کے باوجود دوبارہ تجدید بیعت بھی فرمائی ہے۔ حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں ہم 6-7 لوگ تھے جو مل کر حضور کی بارگاہ میں اکٹھے حاضر ہوئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، اپنے پاس بلا کر فرمایا ہاتھ آگے کرو۔ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کے حبیب نے پھر ہم سے وعدہ لیا کہ تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اضافی فرماتے ہیں حضور نے ہم سے اس بات کا عہد لیا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ مختلف احکام کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو بیعت توبہ کہا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ بیعت توبہ کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح شرع کے اندر جو ہمارے ہاں یاد رکھ لیجئے بیعت فرض بولو نہیں، بیعت کرنا واجب نہیں ہے، بیعت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو آپ اس وجہ سے اسے فاسق، کافر یا گناہگار نہیں کہہ سکتے، یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیں۔ لیکن بیعت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا بنیادی مقصد کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے کا عہد باندھنا ہوتا ہے۔ اس لیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو خود پورے احکام شریعہ کو جانتے ہیں، اگر وہ کسی کی بیعت نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو احکام شریعہ کو نہیں جانتے ان پر بیعت کرنا لازم ہے، کیونکہ ان کو ایک نہ ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن رہنما ہے، حدیث رہنما ہے، یاد رکھیے جیسے ایک ظاہر کی دنیا ہے ایسے ہی ایک باطن کی بھی دنیا ہے۔ جیسے ظاہر کی ایک دنیا ہے، ظاہری ضروریات ہیں، ایسی ایک روح کی اور باطن کی بھی ضروریات ہیں۔ جیسے ظاہری زندگی کے مسائل ہیں ایسے ہی روحانی زندگی کے بھی مسائل ہیں۔ تو پیر اگر کامل ہو تو وہ در حقیقت تمہارے روح کے مسائل کو حل کرتا ہے۔
ایک صاحب نے سوال کیا تھا کبھی، وہ کہنے لگا کہ سوال یہ ہے صحابہ کرام نے کسی کی بیعت کی ہو، خلفائے راشدین نے کوئی بیعت والا سلسلہ کیا ہو؟ میں نے کہا تیرے جتنا عام اس دھرتی پر کون ہوگا کہ سرکار کی ذات سے مثال موجود ہے اور تو مثالیں ڈھونڈ رہا ہے خلفائے راشدین سے؟ میری بات نہیں سمجھے؟ یہ جب گردان پڑھنے لگتے ہیں نا تو یہ گردان پڑھتے چلے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر سے کون ان کا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفاء کی یا صحابہ نے کب بیعت کی کروائی؟ اللہ کے بندے جب رسول اللہ نے بیعت کروائی ہے، حضور سے کام ثابت ہے تو پھر صحابہ سے ہونا کوئی ضروری رہا یہ معاملہ کہ صحابہ نے کروائی ہے؟ تو سنو، ابتدا کے اندر کیا تھا کہ بیعت جو اسلام تھی یا بیعت توبہ تھی یا کسی کی حکومت کو تسلیم کرنے کی جو بیعت تھی وہ ایک ہی بیعت کی جاتی، وہ بیعتیں الگ الگ نہیں کی جاتی۔ جب خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر، جمیع صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہی بیعت بیعت توبہ بھی ہے، یہی بیعت ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کی بھی بیعت ہے۔ روحانی سلسلے تو روحانی سلسلے کے اندر بھی ان کا الگ الگ فیض چلتا رہا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کا سارا تسلسل جناب سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ کا، نظامیہ کا جتنا سلسلہ ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ ظاہری بیعت کے علاوہ روحانی بیعت اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بنیادی ایک نقطہ یاد رکھیے، نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی صالح کی صحبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، آپ روزے دار ہیں ماشاءاللہ، آپ حرام سے بچتے ہیں بہت اعلیٰ، آپ جرائم سے اجتناب کرتے ہیں بہت اچھی بات، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا قرآن سنیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ڈرو، سارے بولو ڈرو۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا مفہوم میں عرض کرنے لگا ہوں، ڈرو۔ اب سوال ہے میرا آپ سے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نمازی ہوگا کہ نہیں؟ بولتے جائیے، بولو، روزے دار بنے گا کہ نہیں؟ زکوٰۃ دینے والا ہوگا کہ نہیں؟ اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرے گا کہ نہیں؟ وہ زنا کے قریب جائے گا؟ بولیے، وہ چوری کرے گا؟ وہ کسی کا حق چھینے گا؟ وہ کسی کا گلہ کرے گا؟ وہ کسی کی برائی بیان کرے گا؟ دنیا کی ہر نیکی، دنیا کی ہر نیکی اتقوا اللہ کے اندر موجود ہے۔ جو رب سے ڈرنے والا ہے وہ نیکی کرنے والا ہوگا، اور جو رب سے ڈرنے والا ہے وہ ہر برائی سے بچنے والا ہوگا۔ اتقوا اللہ کا ایک لفظ جو ہے، اس ایک لفظ کے اندر دنیا کی ہر نیکی بھی آ گئی اور ہر برائی سے بچنا بھی آ گیا۔ لیکن میرے رب نے یہاں پر بات ختم نہیں کی کہ ڈر گئے تمہارا بیڑا پار۔ جب تو نمازی بن گئے، ڈرنے والا نمازی ہے نا، ڈرنے والا روزے دار ہے نا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، مجھ سے ڈرنے والے بن گئے تو بیڑا پار، بات ختم نہیں۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مجھ سے ڈرو مطلب کیا؟ نیکی کرو، برائی سے بچو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرو، جو میرے مخلص بندے ہیں ان کے ہم نشین ہو جاؤ، ان کی بیٹھک میں بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کی مجلس میں آیا جایا کرو، ان کے ساتھ اپنا پیار کا ایک تعلق قائم رکھا کرو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اتقوا اللہ کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کے ہم مجلس ہو جاؤ۔ اب اس کی وجہ کیا؟ شاید آپ میں سے جو ساتھی ہمارے پرانے شریک ہیں، میں نے بہت پہلے یہاں ایک مثال دی تھی، میں دوبارہ اس مثال کو دہرا رہا ہوں، آپ کے لیے معاملہ بہت کلیئر ہو جائے گا کہ بیعت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ آپ نے جانا ہے ملتان، اب ملتان جانے کے
تین طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کبھی زندگی میں ملتان گئے نہیں، صبح سویرے آپ اٹھے، نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی سے خبر لی، گاڑی میں بیٹھے یا سواری پر سوار ہوئے، جدھر منہ آیا چل پڑا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے پوچھے بغیر جدھر منہ آیا وہ چلتا گیا. اب ایمانداری سے بتلائیں، جس نے راہ بھی نہ دیکھا ہوا ہو، جی پوچھے بھی نہیں کسی سے، وہ چلتا جائے اور خود بخود ممکن ہے کہ نہیں جانا ملتان ہے اور وہ چلا راولپنڈی جائے، کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں. وہ اپنا ارادہ اس کا نیک ہے کہ میں نے جانا ملتان ہے، لیکن وہ جا کدھر رہا ہے؟ اس نے رہنمائی نہیں لی، ارادہ ہے، سفر کا سامان ساتھ ہے، اب چلتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہر قدم اپنی منزل کے قریب جانے کے بجائے اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ تو اس کا حال ہو گیا. ممکن ہے بھی کہ وہ بھولا بھٹکا پہنچ بھی جائے، یہ بھی امکان ہے، لیکن بھولنے کے چانسز، بولو یار، بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں. جو رہنما کے بغیر چلے گا اس کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ملتان جانا ہے. اب ملتان جانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رات کو کسی ایسے بندے سے پتہ پوچھتے ہیں جو ملتان آتا جاتا رہتا ہے. آپ گئے اس کے پاس، یار میں نے ملتان جانا ہے. وہ آپ کو بتلائے گا کہ جناب یہ رستہ جا رہا ہے، یہاں سے آپ نے موٹر وے پہ جانا ہے، فلاں جگہ سے اتر جانا ہے، وہاں سے آگے دو سڑکیں آئیں گی، ایک ادھر جائے گی ایک ادھر جائے گی، آپ نے بائیں طرف مڑنا ہے، تھوڑا آگے جائیں گے پھر دائیں طرف مڑنا ہے، پھر آگے سیدھا چلتے چاہیں پھر بائیں طرف مڑنا ہے. یہی بتائے گا نا. ایسی ایک جگہ آئے گی وہاں سے اس طرف مڑ جانا ہے. یہ ہے دوسرا پوچھ کر چلنا. اب اس میں کچھ زیادہ امکان یہ ہو گیا کہ وہ پنڈی جانے کے بجائے جائے گا تو ادھر ہی، لیکن راستے کے اندر بھولنے کے چانسز، بولو یار، بالکل سادہ سی بات ہے، بھولنے کے چانسز. آپ خود کئی مرتبہ ایک سفر پر نکلے ہوں اور ساتھ اس راستے کا جاننے والا موجود نہ ہو تو کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ بھولے ہوں، آگے جا کر 10 کلومیٹر سے پھر واپس پلٹنا پڑا ہو. یہ امکان موجود رہتا ہے. میں خود کئی بار بھولا ہوں، آپ بھی کئی بار بھولے ہوں، حالانکہ پوچھ کے چلے تھے کہ کدھر جانا. اب تیسرا طریقہ، یہ دونوں ہیں امکان موجود ہے. کیا بولا؟ امکان موجود ہے کہ منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ وہ آدمی جو اس راہ کا مسافر ہے، جو آتا جاتا رہتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈرائیور ہے یہاں سے ملتان آنے جانے والا. آپ اسے کہتے ہیں یار میں نے جانا ہے ملتان، میرے ساتھ چل، مجھے لے جا، مجھے منزل تک پہنچا. اب وہ آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا یا آپ کو فرنٹ پہ بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اب آپ بتلائیں وہ آپ کو بھولنے دے گا؟ بولو یار، وہ بھولنے دے گا؟ وہ آپ کو بغیر، بلکہ میں ایک بڑی عام بات، اور یہ ساری تصوف کی باتیں ہیں، میں آخر میں اشارہ کروں گا، یہ بہت گہری باتیں ہیں، وہ آپ کو شارٹ کٹ راستوں سے جلدی منزل تک پہنچائے گا. وہ آپ کو شارٹ کٹ راستوں سے، اگر آپ روٹین میں جاتے تو ہو سکتا ہے 40-50 کلومیٹر زیادہ سفر کر کے جاتے، لیکن اس کو اندر کی راہ بھی معلوم ہے، کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کہیں کوئی دھرنا ہو رہا ہے، کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، تو اسے دیگر راستے بھی معلوم ہوتے ہیں اور وہ دیگر راستوں سے نکال کر آپ کو منزل تک پہنچا دے. میری بات سمجھ گئے؟ سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہوا؟ کہ جو راستے کو جاننے والا ہے اسے ساتھ بٹھا، وہ منزل تک پہنچائے گا. یہ جو ساتھ بیٹھا تجھے منزل کی طرف لے جانے والا ہے، اسی کا نام پیر ہے. یہی مرشد ہے، یہی تیرا رہنما ہے.
اب تیری منزل کیا ہے؟ تیری منزل ہے قرب خداوندی۔ تو کس راستے کا مسافر ہے؟ تو راہ سلوک اور راہ تصوف کا مسافر ہے۔ تو نے پہنچنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا مقصود ہے اس کی رضا کو طلب کرنا، تیری چاہت ہے اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا، تو چاہتا ہے تو اس کے بہت قریب ہو جائے۔ اب ایک راہ تو یہ ہے، خود بخود نہ ادھر پوچھ نہ ادھر پوچھ کہ کیسے کرنا ہے، جو کتاب نیٹ سے نظر آئی اسے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا، این ممکن ہے تو مرتد ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت عام بات میں کہہ رہا ہوں، جب بغیر رہنمائی کے تو خود سرچ شروع کر دے گا، خود کتابیں کنگالنے لگ جائے گا، این ممکن ہے تو مرتد ہو جائے اور اسلام سے ہی دور چلا جائے۔ امکان ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہوا ہے، بے شمار لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے کسی کی رہنمائی نہیں چاہی، خود بخود تلاش کرتے رہے تو کتابیں ایسی ہاتھیں چڑھ گئیں جو دین سے دور لے جانے والے تھی، نتیجہ ان کا کیا ہوا؟ وہ ارتداد میں چلے گئے، گمراہ ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے، کسی سے پوچھتا ہے، اب پوچھتا کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس نے تجھے بتلایا یہ حدیث قرب الہی کا ذریعہ ہے، اب تو نے قرآن اور قرب پوچھ کے چلا ہے، لیکن یاد رکھ لے اس کے اندر بھی بھولنے کا چانس، بولو یار، موجود ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، تو نے کھولا قرآن ہے لیکن عین ممکن ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے تو رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے بجائے گمراہ ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ، بولو یار کیوں جی دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن اب یہ میں جو دوسرا پہلو عرض کیا تھا نا، میں بھی منزل تک پہنچ جائے اور میں بھی گمراہ ہو جائے، دونوں آپشن موجود ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا کسی کا ہاتھ پکڑ جو ہر طرح کے رموز کو جانتا ہے، جس کا سلسلہ مصطفیٰ کے سلسلے تک پہنچتا ہے، وہ ادھر تیرا ہاتھ پکڑے گا، ادھر تجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ وہ شارٹ کٹ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہاں راستے میں رکاوٹ آنے والی ہے، وہ راستے کی رکاوٹوں سے تجھے بچاتے ہوئے شیطان کیسے کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتے ہوئے وہ تجھے منزل تک پہنچائے گا، اور منزل کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ کا قرب۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پیر، یہ ہے رہنما، یہ ہے مرشد، یہ ضرورت ہے اس وجہ سے کہ وہ تجھے شارٹ کٹ راستے سے تیرے پروردگار تک تجھے پہنچائے۔ راستے کے اندر بھول بھلیاں، وہ بھول بھلیاں کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ نے ایک مشہور روایت سنی ہوگی، اور یہ حملے بڑے بڑے بزرگوں پر جا کر ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم کے متعلق، کہ آپ جب مقام غوثیت پر فائز ہوئے تو ایک دن ایک بدلی اوپر آ کر چمکی، اس بدلی کے اندر سے آواز آئی کہ میں تیرا الہ ہوں، عبدالقادر میری عبادت کر۔ آپ نے فرمایا تو میرا الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری آواز آئی، عبدالقادر تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا حملہ تھا۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچ کر فرمانے لگے، فرمایا بدبخت، لگتا ہے تو شیطان ہے، رسول اللہ کو رب کی بارگاہ سے اگر یہ حکم نہیں ہوا کہ محمد تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو میں عبدالقادر کون ہو سکتا ہوں کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب دوسرا حملہ اس کا ناکام ہوا شیطان کا، تو اب شیطان نے پھر پلٹ کر کہا عبدالقادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، میں نے اس مقام غوثیت پر جا کر کئی ہزار ولیوں کو بہکا دیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ آپ نے پھر سر جھکایا،
اب اس جملے میں تو کوئی ہمیں تو عیب نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں بھی پریشانی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ میری بات سمجھیں ہیں؟ اب یہ اس طریقے سے جہاں آپ گمان بھی نہیں کرتے، ان گمان سے بھی آگے نکل کر شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ کا ولی اس کے ان بہکاووں کو جانتا ہوتا ہے۔ وہ مرشد آپ کو ان بہکاووں سے بچاتے بچاتے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے قرب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مرشد کی ضرورت۔ اور پھر برادران زیواکار، جب آپ مرشد ایسا پاس موجود ہو تو وہ شیطان کے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں ایک مزے کی بات، اور یہ بزرگان دین کی تعلیمات سے ملتا ہے، بعض اوقات آپ کی زندگی بھر کی عبادات ایک طرف ہوتی ہیں، مرشد کی مجلس کے اندر ایک نیکی آپ اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نیکی آپ نمازیں پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب پیر و مرشد کی نگاہ میں گئے، عبادت گزار پہلے بھی تھے لیکن مرشد کی نگاہ پڑی تو اس مرشد کی نگاہ کی وجہ سے فرمایا نگاہ اٹھا، معین الدین نگاہ اٹھا، نگاہ اٹھائی، فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا عرش اولا کو دیکھتا ہوں۔ نگاہ جھکا، کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا تحت سرا کو دیکھتا ہوں۔ یہ مرشد کی نگاہ سے اتنا فاصلہ، اور مولانا روم نے بھی یہی کہا تھا، عالم تھا مولوی روم، عبادت گزار بھی تھا، لیکن وہ رومی اگر مولائے روم بنا ہے تو مرشد کی نگاہ میں آنے کے بعد اس مقام پر پہنچا ہے۔ عبادتیں ایک طرف ہوتی ہیں لیکن مرشد کی نگاہ آپ کو وہ سارے کی ساری، اور الحمدللہ تعالی میں آخری حصے کی طرف اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مرشد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ٹوٹا ہوا تعلق خدا کی بارگاہ سے جوڑ دے، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر چلائے۔ لیکن وہ کون مرشد ہوگا؟ وہ لوفر لفنگا نہیں، وہ بدماش نہیں، وہ شراب خور نہیں، وہ کیسا ہو جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دینا ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ فرماتے ہیں 4 شرائط ہیں پیر کامل کی، وہ ہوگی تو تو اس کی بیعت کرے گا، اگر وہ نہیں ہے تو تو اس کی بیعت کر سکتا۔ سب سے نمبر 1 صحیح العقیدہ آل سنت ہو، اس کا عقیدہ وہی ہو جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ وہی ہو جو امت کے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، سنی عقیدہ رکھنے والا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں سے اس پہلی کیٹیگری میں سے ڈھیروں نکل گئے، اور جو آپ کہتے ہیں نا جی شیعہ ہو گیا تو تاں کیے ساڑھا پیو دادا ہوتا ہی مرید، اگر اس نے مسلک چھوڑ دیا ہے، صحابہ کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، اس کا پیو دادا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے، وہ آپ کا راہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ نمبر 2، وہ عالم دین ہو، دین کو جاننے والا ہو، جاہل کبھی تیرا مربی اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس میں نماز دا اپن سدھا طریقہ نہیں ہوتا، تیری رہنمائی وہ کہاں سے کرے گا؟ اسے حلال و حرام کا خود نہیں پتا، تجھے وہ حلال و حرام کہاں سے بتلائے گا؟ نمبر 2 کیا ہے؟ بولو اچھی بولو، عالم دین ہو۔ نمبر 3، وہ فاسق مولن نہ ہو۔ وہ فاسق مولن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے معصوم ہو، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسانوں سے، انبیاء کی ذات معصوم ہے۔ صرف کون ذات معصوم ہے؟ اچھی بولو، انبیاء کی ذات معصوم ہے، کوئی امام بھی معصوم۔ یہ جو نظریہ ہے نا 12 امام معصوم والا، یہ غلط نظریہ ہے۔ صرف معصوم ذاتیں انبیاء کی ہیں یا فرشتوں کی ہیں، باقی صحابہ ہوں، آل بیت ہوں، آئمہ اطہار ہوں، سب محفوظ ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی معصوم، یہ عقیدہ سمجھ لے، ان میں سے کوئی بھی معصوم
غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اعلانیہ جرائم کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو یا اعلانیہ گناہ صغیرہ کرنے والا نہ ہو۔ ایسا نمبر 3 کیا ہو گیا؟ فاسق اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 4 اس کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر اتصال ہو، وہ خود نہ پیر بنا ہو، وہ خود نہ پیر بنا ہو۔ یہ ہے وہ آخری روحانیت کی دنیا۔ اس کو جو فیض ہے وہ بزرگوں سے ملا ہو اور وہ پوری ایک لڑی چل رہی ہو، کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ اسی اتصال کے ساتھ چلتا چلتا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر رکتا ہو۔ اگر کسی کا سلسلہ متصل نہیں ہے تو اس کی بھی بیعت کرنے کی اجازت، میں ہمیں دعویٰ کر دوں میرے مرید بن جاؤ تو یہ اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے میں پہلی 3 شرائط تو پوری کر سکتا ہوں کہ میں فسق سے بچوں، علم دین ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، لیکن وہ جو روحانیت کا فیض ہے نا، ایک باقاعدہ سلسلہ کہ اس کی اجازت موجود ہو، اس کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب ایسا آدمی اگر کوئی ملے تو اس کی آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ میں آخری جو حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم الحمدللہ جس سلسلہ محبت کے ساتھ، جس سلسلہ عقیدت کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ۔ ہمارا ہاتھ حضور سیدی پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب کے ہاتھ میں، آپ کا ہاتھ حضور سیدی ضیاء الامت کے ہاتھ میں، حضور ضیاء الامت خواجہ قمر الدین سیالوی کے۔ یہ سلسلہ بیعت چلتا چلتا مولا علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے اور مولا علی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں اب ویسے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم یہ بھی آخری بھی بات کریں، لیکن آج میں پہلی بات آخری بات بھی کرنے لگا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دینے لگا ہوں جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی، اور میں یہ چوری چھپے آپ کو دعوت دینے لگا ہوں قبلہ پیر صاحب سے ہٹ کر۔ اور وہ دعوت یہ ہے، اور میں نے پڑھا اس لیے میں یہ دعوت دینے لگا، اور وہ پڑھا میں نے یہ تھا کہ کیا کسی کو قائل کرنا کہ تو میرے پیر کا مرید ہو یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ جب میں بیعت پر پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ ایک سوال پڑھا، اس سوال کا جواب مجھے یہ ملا کہ وہ بزرگ فرماتی ہیں یہ کسی کو دعوت دینا کہ تو مرید ہو جا، یہ در حقیقت نیکی کی دعوت ہے۔ تو اسے کہہ رہا ہے کہ تو اس راستے سے چلتے چلتے خدا تک پہنچ جائے گا، اور کسی کو نیکی کی دعوت دینا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ آپ جو ساتھی جدھر جدھر مرید ہیں اس میں ایک نظر آپ کو اب ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں ہے جس کا عقیدہ درست، وہ یارہ جائزہ تو لینا چاہیے تھا نا۔ نمبر 2 کیا وہ دین کا عالم ہے؟ نمبر 3 کہیں وہ اعلانیہ ایسے کاموں کا ارتکاب تو نہیں کرتا جو شریعت میں ممنوع ہے، جواری ہو شرابی ہو تو اس کی بیعت جائے۔ اور چوتھا اس کا سلسلہ کیا تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ آپ جو بیعت ہیں وہ مرحبا جدھر ہیں ایک نظر ڈال لیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو اسی سلسلے کو آگے چلائیں۔ لیکن جو ساتھی ابھی تک بیعت نہیں ہیں میں ان پر عرض کروں گا کہ آپ اپنے شہر کے اندر ہی قبلہ پیر صاحب کے مرید ہو جائیں۔ صحیح العقیدہ سنی جس نے 45 سال اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ہوکا دیا۔ کتنا بولا؟ 45 سال، سن 75-76 سے لوگوں کو صحیح العقیدہ سنی ہونے کی دعوت ہمارے پیر صاحب پیر محمد انور قریشی صاحب دے رہے ہیں۔ نمبر 2 عالم دین، ایسا عالم دین جس نے 1-2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو عالم دین بنایا ہے۔ نمبر 3 فاسق معلن۔ آپ میں سے کوئی بندہ بھی الحمدللہ معلن ہوتا ہے جو اعلانیہ فسق کرنے والا، اس بات کی کوئی بھی شہادت نہیں دے سکتا کہ آپ نے کوئی فسق دیکھا ہو۔ سب سے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اندر سے دور ہوتے ہیں،
یہ اندر دی گال ہے. جتنے قریبی لوگ ہوندے نا وہ اندر دے حالات جان دیں، اور عام سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہے. 10 سال پڑھا، 16 سال سے ساتھ ساتھ پھر چل رہے ہیں اکثر بیشتر، اور پھر اس سے بھی زیادہ قریبی ڈرائیور ہوتے ہیں. ڈرائیوروں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ سائیں صاحب کہے جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں مسجد میں بیٹھا ایک یقین کے ساتھ آپ کو یہ تسلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پیر محمد انور قریشی صاحب کے جتنے بھی قریبی سے قریبی بندے کو پوچھیں گے وہ اعلانیہ اور کھلے دل سے کہے گا کہ ہم نے آپ جیسا متقی عالم کوئی نہیں دیکھا. الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی درویش یا شاگرد کسی کا مرید ہو رہا ہو تو اس کے اندر. اور چوتھا الحمدللہ پھر چوتھا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سلسلہ. حضور کا آپ کا ہاتھ موجودہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں، حضور سیدی ضیاء الامت کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر لے جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ کی ذات تک یہ اتصال کا ہے. اور ہم اس پیر کے آپ کے مرشد حضور سیدی ضیاء الامت ہیں. اور یقین کیجئے میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مرشد کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی کام آتا ہے، وہ آپ کے دین کے کاموں میں بھی کام آتا ہے. جہاں آپ کا تصور نہیں ہوتا وہ آپ کے کام آتا ہے. ہم ایک دفعہ دورہ حدیث کے اندر پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد جی ہیں قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث. ہماری کلاس ان کے پاس آخری تھی، 2005 کے اندر آپ کا انتقال ہوا. ہم نے آخری بار دورہ حدیث ان کے پاس کیا، آپ کا اس کے بعد وصال ہو گیا. حدیث شریف کی کتاب پڑھاتے ہوئے آپ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. آپ فرماتے ہیں میرا بھائی، چھوٹا میرا بھائی تھا، وہ مجاہد فورس کے اندر تھا. وہ ایک دن چھٹی پر آیا، مجھے کہنے لگا کہ حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضری دینی ہے اور میں نے ایک شکریہ ادا کرنا ہے. میں نے کہا خیر کہی نہ دس. وہ کہتا ہے کہ معاملہ بڑا عام ہے. میں نے کہا بتا، پہلے مجھے ساری کہانی بتائے گا پھر میں تجھے لے جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہانی یہ ہے کہ ہم مجاہد فورس والے، ہمیں تیراکی کی مشق کرائی جا رہی تھی. ہم مشق کر رہے تھے اور مشق کرتے کرتے، یہ میں ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنا رہا، ایک شیخ الحدیث کے حدیث پڑھاتے ہوئے الفاظ آپ کو سنا رہا کہ ہم مشق کر رہے تھے، اور مشق کراتے کراتے ایسا ہوا کہ اچانک میں ڈوبنے لگ گیا، اور میرے اعصاب جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ کمزور پڑ گئے اور میں ڈوبنے لگ گیا. اب جب میری حالت و کیفیت یہ ہوئی تو اچانک میرے دل میں اپنے پیر و مرشد حضور سیدی ضیاء الامت جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے نیچے ہاتھ رکھا اور میں کنارے لگ گیا. اب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کہنے کے بعد استاد جی فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا. ہم حضور سیدی ضیاء الامت کے پاس آئے ملاقات کے لیے. حضور سیدی ضیاء الامت اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے. دروازے پر جا کر ہم نے خلیفہ کو کہا کہ ملاقات کرنی ہے. خلیفہ نے جب دروازہ کھولا، ہم اندر گئے تو حضور سیدی ضیاء الامت نے دیکھ لی، فرمایا وہ مجاہدہ بچ گیا. یہ استاد جی نے ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے بتایا وہ مجاہدہ بچ گیا. استاد جی فرماتے ہیں میں اس دن کے بعد بڑے عجیب و غریب تھا، بڑی تشویش میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. استادوں کے جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں وہ میاں نعیم الدین صاحب کے والد گرامی ہمارے استاد بحیرہ شریف میں مولانا سعید اسد صاحب تھے. وہ حضور ضیاء الامت کے پرسنل سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھائی سے تاریخ پتہ کی، ٹائم پتہ کیا. میں اسد صاحب کے پاس گیا کہ جناب یہ دن تھا، یہ ٹائم تھا، مجھے بتا حضور ضیاء الامت کدھر تھے. انہوں نے اپنی ڈائری کھولی، ڈائری کھول کے انہوں نے ٹائم جب دیکھا انہوں نے کہا یہ ٹائم تھا ہم جی ٹی روڈ پر گجرات کی طرف جا رہے تھے. اور اچانک آپ نے فرمایا، استاد فرماتے میں نے پوچھا کچھ بات خاص؟ تو کہنے لگے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اچانک گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، ہاتھ باہر کیا. میں عرض کر رہا ہوں حضور گاڑیاں گزر رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تھوڑی دیر میری بات کچھ بھی نہیں سنی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اچانک ہاتھ اندر کی اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا. الحمدللہ تعالی استاد جی
सकते हैं। आपको दीन के मामलात में परेशानी पड़ी है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने रहनुमाई की है। दुनिया के मामलात में परेशानी पड़ी है तो आपने रहनुमाई की है, कभी ख्वाब में आकर कभी पास बुला कर रहनुमाई की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला मोहब्बत अक़ीदतुम बरा है। तो आप जवान साथी, बच्चे भी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की भी बैत की है, बैत करवाई। हुजूर भी आपने एक बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बैत, हुजूर ने देखकर मुस्कुराया, फिर बुलाया और बुलाकर सल्लम। तो ये एक सिलसिला जरूर वाबस्ता हो जाइए, जिधर जरूर देखें, जरूर ये खुदा का वास्ता है आपको कि जरूर देखें कि आप जिसके हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। तो इस सिलसिला मोहब्बत के अंदर हो जाएं। और पीर व मुर्शिद का बुनियादी मकसद यही होता है कि एक आहद लेना, एक वफा का पैमान बांधना, आपको अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाना। अल्लाह हम सब को सही कामिल मुर्शिद की सोहबत नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम, और ये एक लंबी गुफ्तगू है जिस पर बहुत सारी और बातें की जा सकती हैं। मरते वक्त भी पीरे कामिल, इमाम राजी ने यह वाक़या लिखा है कि एक आदमी आलिम दीन था और उस पर यह हालत थी, आखिरी लम्हात में शैतान ने सवालात की बुछाड़ कर दी और वो लाजवाब हो गए। और आखिरी लम्हे में आकर पीर ने आकर रहनुमाई की और उनको किनारा मिल गया। ईमान पर मौत नसीब हो जाती है कामिल मुर्शिद के जरिए। मुश्किलात के अंदर निगरानी और तौफीक मिलती है। अल्लाह हम सब को खैर नेक लोगों की, सहले लोगों की सोबत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुर्शिद का अगर इंतकाल हो जाए तो मैंने आपको बैत के मकासद के अंदर बुनियादी तौर पर कि एक दीन की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अगर मुर्शिद करीम का इंतकाल हो जाए तो आप उसके बाद बैत कर सकते हैं आगे किसी और। औरत बैत कर सकती है। मैंने आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म आपको सुनाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत ली है, लेकिन औरतों की बैत के कुछ तरीक़ेकार, तौर तरीके थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। औरत का हाथ हाथ में लेकर बैत नहीं करवाई जाएगी। रहनुमाई की उनको भी दीन के मामलात के अंदर ज़रूरत मौजूद होती है और वो कोई कपड़ा वगैरह डालकर उस जरिए से किए जाता है। और दूसरी आम तरीन बात इस सिलसिला में यह है कि खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर कभी भी कोई औरत जो है वो अपने पीर से मुलाकात न करे। जब आप किसी एक पीर की बैत हो चुके हैं तो उसके बाद अगर पहली शर्त ये है कि जो मैंने शराइत बयान की हैं, अगर वो शराइत मौजूद हैं तो फिर आप किसी और की बैत नहीं हो सकते, सिर्फ एक। अगर उसके अंदर दीन की जो शराइत मैंने आपको बयान की हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उसकी बैत तोड़ कर किसी और साले आदमी की बैत हो सकते हैं। ये सवाल है कि मजजूब पीर की बैत करना कैसा है। औलिया अल्लाह की दो तरह की किस्में होती हैं। एक वो होती हैं जो इसी राह तसव्वुफ के अंदर अल्लाह के इश्क में जाकर अपनी अकल तक खो देते हैं और दुनिया से वो ला ताल्लुक हो जाते हैं। उन पर अहकाम शरिया जो है अब लागू नहीं होते। आप अहकाम शरिया के मुत्तबे हैं, इसलिए जिसकी आप इत्तबा करेंगे वो ऐसा हो जो खुद जिस पर अहकाम शरिया लागू होते हों। मजजूब पर चूंकि अहकाम शरिया लागू नहीं होते तो लिहाजा मजजूब आदमी के साथ आप सिलसिला मोहब्बत रख सकते हैं लेकिन आप उसकी बैत नहीं कर सकते। ठीक ठीक, इस टॉपिक के साथ नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी बयान कर देंगे बैत के मतलब जी। अगर एक घर के अंदर खामन ने बैत की है तो उसके लिए वो रहनुमाई हासिल कर सके ताकि हमारे मसले के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन हो।
اگر آپ بیعت کی بنیادی تعریف یا جو مقاصد ہیں وہ اگر آپ سمجھ چکے ہیں کہ بنیادی مقاصد کے اندر کیا ہے کہ ایک دین کی رہنمائی، جیسے دین کی رہنمائی کی ضرورت مرد کو ہے، ایسے ہی دین کی کامل رہنمائی میں بول رہا ہوں، صرف ظاہری رہنمائی نہیں، ایسے ہی کامل رہنمائی کی ضرورت ایک عورت کو بھی موجود ہے۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں سے بیعت لی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ جو ابجیکشن ہے، جو اعتراضات ہیں، جو غلط کرتا ہے وہ یقیناً غلط کرتا ہے، ہم غلط کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ میں نے شروع کے اندر کہا کہ اس طرح کے کچھ بغیرت قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مٹھیاں بھروا رہے ہوتے ہیں اجنبیہ عورتوں کے ساتھ یا خلوت کے اندر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا میلاد کے جلوسوں کے اندر بھی اب ایسا کچھ ہونا شروع ہو گیا کہ ڈانس وغیرہ بھی شروع ہو گیا۔ ہم یاد رکھیں جو یہ نہیں ہوتا کہ جو غلط کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو نیکی کا کام ہے اس کو ختم کیا جائے، جو غلط ہوتا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ یہ بنیادی ایک ضابطہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، جو غلط ہو رہا ہے اس غلط کو روکا جانا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے خیر کے امور کو، کیونکہ عورتوں کو بھی اسی طرح دین کی ضرورت ہے۔ ہاں شرائط وہ ساری آپ ضرور، میں نے عرض کیا شاید آپ اس وقت سپیکر بند تھا کہ عورت جو ہے وہ تنہا بھی نہ جائے، اپنے محرم کے ساتھ جائے اور اکیلے کے اندر بھی اپنے مرشد کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ تب اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خامند کے ساتھ یا کسی اپنے محرم کے ساتھ جاتی تو یہ ابجیکشن آلریڈی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ ایک سلسلہ روحانیت ہے جو بیعت ان کے وصال کے بعد بھی وہ موجود رہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اپنے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ کا رہنما ایک کامل ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا ہوگا، لیکن اگر دنیا کی ضروریات کے اندر دین کی رہنمائی کی ضرورت موجود ہوتی ہے تو اس لیے تجدید بیعت کر لینی چاہیے بعد کے اندر، وہ پہلی بھی قائم رہتی ہے، وہ انشاءاللہ آخرت کے اندر اس کا فائدہ ضرور نصیب ہے۔ جی یہ ایک سوال ہے اور میں یہ بیان بھی کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے۔ آج کل دور جدید آ گیا ہے، ٹیلی فون پر بھی بیعت، خط کے ذریعے سے بیعت، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں غائبانہ بیعت، تو غائبانہ بیعت بھی جائز ہے، غائبانہ بیعت بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بیعت فرمائی ہے، تو غائبانہ بیعت جائز ہے۔ لیکن بنیادی جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تعلق قائم ہو گیا پھر ساری زندگی پیر صاحب کے متھے لگے یا نہ لگے، بنیادی مقصد رہنمائی ہے، تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ملاقات ہوتی رہے، وہ رہنمائی والا سلسلہ خیر کی مجالس میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں تاکہ یہ محبت کا ایک سلسلہ